بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ذکر جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اسلامی تاریخ کا نہایت اور ایمان افروز باب ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکمل واقعہ پیش ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل قدر پیغمبر تھے۔ آپ کا تعلق عراق کے شہر بابل سے تھا۔ آپ کے والدین کا نام آزر تھا جو بت تراش تھا۔ آزر خود بھی بتوں کی پوجا کرتا تھا اور دوسروں کو بھی سکھاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی عقل مند، سچے اور غور و فکر کرنے والے تھے۔ آپ نے اپنے والد اور قوم کو دکھایا کہ وہ لکڑی اور پتھر کے بتوں کو پوجتے نہیں ہیں۔ آپ نے سوال کیا، یہ کیا ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ قوم نے کہا، یہ ہمارے معبود ہیں اور ہمارے آباء و اجداد بھی انہیں پوجتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو کچھ سن بھی نہیں سکتے، کچھ نقصان یا فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے۔ آپ نے بچپن میں ہی توحید کو پہچان لیا کہ صرف ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان، چاند، ستارے اور سورج پر بھی غور کیا۔ جب چمکتا ستارہ دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند کو دیکھا، وہ بھی غروب ہوا۔ سورج کو دیکھا، سب سے بڑا لگا، مگر وہ بھی غروب ہو گیا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، میں صرف اس اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا۔ آپ نے اپنے والد کو بھی سمجھایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، مگر والد نے غصے میں کہا، اگر باز نہ آئے تو میں تجھے پتھروں سے مار دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نرمی سے کہا، السلام علیکم، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ایک دن قوم ایک میلے میں گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مندر میں داخل ہوئے۔ آپ نے وہاں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، صرف بڑے بت کو چھوڑا اور کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب قوم واپس آئی تو حیرت زدہ ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا، یہ کس نے کیا؟ کسی نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ بتوں کا دشمن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ انہوں نے کہا، یہ کام تو بڑے بت نے کیا ہوگا، اس سے پوچھو اگر وہ بولتا ہے۔ قوم لاجواب ہو گئی اور شرمندہ بھی، مگر ان کی ضد نہ حق قبول نہ کیا۔ انہوں نے کہا، اسے جلا دو، اپنے معبودوں کو بدلا لو۔ ایک بہت بڑی آگ تیار کی گئی، اتنی بڑی کہ پرندے اوپر سے گزرتے تو جھلس جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر منجنیق سے آگ میں پھینکا گیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔ آپ صحیح سلامت باہر آ گئے۔ قوم حیران رہ گئی مگر ایمان نہ لائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار توحید کی دعوت دی، مگر وہ نہ مانی۔ تو اللہ کے حکم سے آپ نے ہجرت کی۔ آپ نے فلسطین، شام، مصر اور پھر مکہ کی طرف سفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت اور حکمت عطا کی۔ آپ کی بیوی حضرت ساحرہ تھیں۔ حضرت ساحرہ سے آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام عطا ہوئے۔ حضرت ہاجرہ سے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ دیا۔ وہاں کوئی آبادی یا پانی نہ تھا۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑتی رہی۔ اللہ نے ان کے قدموں کے صدقے میں زمزم کا چشمہ جاری کیا۔ وقت گزرا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ واپس آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب میں بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان اللہ کا حکم پورا کیجیے، انشاءاللہ صبر کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھی اور چہرے چھری چلائی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ ایک دمبا آسمان سے آیا جیسے قربان کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اسی عظیم قربانی کی یاد میں مسلمان عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مل کر کعبہ کی بنیاد رکھی۔ جب وہ تعمیر کر رہے تھے تو دعا کی ربنا تقبل منا انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اے اللہ میرے نسل میں ایک رسول بھیج جو ان کو کتاب اور حکمت سکھائے۔ یہ دعا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں پوری ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ، اللہ کا دوست کا لقب دیا۔ قرآن میں آپ کو امت یعنی ایک مکمل قوم کہا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی، ظلم اور جاہلیت کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کی۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہ بولا، سچائی پر قائم رہے۔ آپ نے اللہ پر توکل کیا اور ہر آزمائش میں سرخرو ہوئے۔ اللہ نے آپ کے نسل میں نبوت جاری رکھی۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، پھر حضرت یوسف اور آگے کئی انبیاء آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی زندگی صبر، قربانی، توحید اور تقوی کا نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا آخرت میں بلند مقام دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں تقریباً 69 بار آیا ہے۔ آپ کی دعائیں، انکساری اور فرمانبرداری قرآن کی صورتوں میں محفوظ ہیں۔ آپ نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے ہدایت مانگی، فرمایا مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ آپ کا پیغام آج بھی امت مسلمان کے لیے مشعل رہا ہے۔ حج کی کئی مناسب آپ کی زندگی کی یادگاریں ہیں۔ صفا مروہ کی سعی، قربانی، طواف، مقام ابراہیم سب آپ کی یادیں ہیں۔ ہر نماز میں درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات فلسطین کے علاقے خلیل میں ہوئی۔ وہاں آپ کا مزار آج بھی موجود ہے۔ یہ مقام دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے باعث احترام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین حنیف کی بنیاد رکھی۔ آپ کا عقیدہ توحید پر مبنی تھا، شرک سے پاک۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم نہ یہود تھے نہ نصاری، بالکل وہ ایک مسلمان، یکسو مسلمان تھے۔ آپ نے دنیا کی کسی طاقت سے خوف نہ کھایا، صرف اللہ کے ڈر سے۔ آپ کی زندگی سے ہمیں صبر، توکل، قربانی اور ایمان کا سبق ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ وہ سچے دل سے اللہ کو ماننے والے اور باطل کو رد کرنے والے تھے۔ ان کی پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف تھی۔ اللہ نے ان کی نسل میں برکت رکھی اور انہیں امام بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انسانیت کے لیے خلیل، امام اور راہبر بن کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔